أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دکھاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا. جنہوں نے کی بھلائی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادتی، اور نہ چڑھیں گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی. وہی ہے جنت والے اور وہ اسی میں رہا کریں گے. اور جنہوں نے کمائی برائیاں بدلہ ملے برائی کا اس کے برابر، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی. کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے. وہی ہیں دوزخ والے اور وہ اسی میں رہا کریں گے. ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ایسے گھر کے طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف، نہ رنج، نہ غم، نہ بیماری کا خطرہ، نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر. دار السلام سے مراد جنت ہے. دار السلام سے مراد جنت ہے. اس کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو مل جائے گا. بس سمجھ گئے، امن و سکون ہر بندے کو مل جائے گا. دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جنت کا نام دار السلام اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کے طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کے طرف سے سلام پہنچتا رہے گا. بولو کیا ہوگا؟ بلکہ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں گزر چکا. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام کی طرف بلایا،
تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا، خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو کامیاب ہوں گا اور دارالسلام میں پہنچ جائیں گا، اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا اور تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکیں گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں، قبر دارالعمل نہیں ہے، قبر تو دارالجزا ہے۔ بولو، قبر دارالعمل نہیں، دارالجزا ہے یا دارالسزا ہے۔ بچے کو کھانسی آ رہی ہے، دھیان دو۔ تو قبر جو ہے دارالعمل بولو نہیں ہے، دارالسزا ہے یا پھر دارالجزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بھائی جنت کے 7 ناموں میں سے بولو، دارالسلام جو ہے ایک نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے جنت یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں۔ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں نا دارالسلام، فردوس، جنت، یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ بس سمجھ گئے نا؟ اب دنیا یہاں تو غم ہی غم، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی رنج تو کبھی بلا، کبھی آفت، کبھی بیماریاں، کبھی کاروبار کا چلنا، کبھی نہیں چلنا۔ دنیا رنج و آفات، خوشی اور غمی کا نام ہے، اور جنت جو ہے امن، امان، سلامتی کا نام ہے۔ کیا ہے بولو؟ سلامتی، و غمی نہیں ہوگا۔ اس آیت کے بعد آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی پہنچا دیتا ہے اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر۔ بات سمجھ گئے؟ سیدھے راستے پر پہنچانے والی انسانوں کو اللہ کی ذات ہے۔ اس واسطے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بس سمجھ گئے نا؟ تو اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم پر چلاتے ہیں اور جس کو چاہے صراط مستقیم سے دور کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دارالسلام کی دعوت تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے سب کے لیے ہدایت بھی عام ہے، لیکن ہدایت کی خاص قسم کے سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور چلنے کی توفیق دی جائیں گی، یہ خاصی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مذکورہ دونوں آیتوں میں دار دنیا اور دار آخرت کا تقابل اور اہل دنیا اور اہل آخرت کے احوال کا ذکر تھا۔ اگلی 4 آیتوں میں دونوں فریق کی جزا و سزا کا بیان ہے۔ پہلے اہل جنت کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے نیکی اختیار کی، یعنی سب سے بڑی نیکی ایمان، پھر عمل صالح
یعنی نیک اعمال پر قائم رہیں، ان کو ان کے عمل کا عمدہ و بہترین بدلہ ملے گا، اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ بدلے سے کچھ زیادہ بھی ملے گا۔ اس آیت کے تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی وہ یہ ہے کہ اس جگہ اچھے بدلے سے مراد جنت ہے۔ بولو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی اس جگہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ جنت کی اتنی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ ایسی راحتوں اور نعمتوں کا مرکز ہے جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لا سکتا، جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لا سکتا، اور حق تعالیٰ کی زیارت ان سب نعمتوں پر فائق ہے۔ بھائی ہم تصور میں سوچنا چاہے تو بھی جنت کو نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے نعمتوں کا مرکز بنایا ہے، ہماری سوچیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا تصور میں لانا، سوچ میں لانا، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے۔ اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتلاؤ، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو اہل جنت جواب دیں گے، آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے۔ کیا کرے بولو؟ آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل فرما دیا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کرے؟ تو اس وقت درمیان سے حجاب اٹھ جائیں گا اور سب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی، کون سی بولو؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت، جس کے طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ بھائی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دیں گے وہ سب بھول جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت ہے، تو جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا، جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی، اور پھر انہیں اہل جنت کا یہ حال بیان فرمایا، نہ ان کے چہروں پر کبھی تکلیف و غم کا اثر چھائیں گا، نہ ذلت کا اثر ہوگا، جو دنیا میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پیش آیا کرتا تھا اور آخرت میں اہل جہنم کو پیش آئیں گا۔ بھئی دنیا کے اندر کبھی نہ کبھی غم تو آتا ہی ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں غم کے بادل اس کے سر پر سایہ کرتے ہیں۔
دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو دنیا کا غم ہے آخرت کے اندر یہ غم اہل جہنم کو ہوگا۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بالمقابل اہل جہنم کا یہ حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے برے عمل کیے ان کو برائی کا بدلہ برابر سرابر ملے گا، اس میں کوئی زیادتی بولو نہیں ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوں گی، کوئی شخص ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں کے سیاہی کا یہ حال ہوگا گویا اندھیری رات کے پرت ان پر لپیٹ دیے گئے۔ اہل جہنم کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے، بولو کیسے؟ ہاں، جیسے رات میں کالائی ہوتی ہے ایسے ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کالائی کو ڈال دیں گے۔ بھئی بعض راتیں اتنی کالی ہوتی ہے کہ چلنا مشکل بغیر روشنی کے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو انتہائی کالا ڈراؤنی کر دیں گے، اور اہل جنت کے چہرے انتہائی حسین و جمیل، چمکیلے اور چمکدار، اور 33 سال کی عمر۔ کیا عمر؟ ایک بڑھیا حضور پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائی کہ حضرت دعا فرمائے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے کہا تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو بڑھیا رونے لگی۔ حضرت نے کہا میرے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بڑھاپے کی حالت میں جنت نہیں دیں گے بلکہ تجھ کو جوان بنا کر جنت دیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو عمر بولو جنت کی کتنی ہوں گی؟ بولو 33 سال جنت کی عمر۔ ہاں، چہرے کی سفیدی ختم، چہرے کی لالائی ختم، کالا پن ختم، بلکہ چہرے چمکیلے اور چمکدار، اور چہرے پر داڑھی اوڑی نہیں ہوں گی۔ جنت میں کوئی داڑھی اوڑی نہیں، زلفیالی بال، اور اللہ تعالی ہم عمر حوروں سے نکاح پڑھائیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم تمہارا نکاح حوروں سے پڑھا دیں گے۔ لم یتمتھن انس قبلہم ولا جان، ایسے حوریں تم کو دیں گے کہ ان حوروں کو کسی انسان اور جنات نے چھوا تک کے نہیں ہوگا۔ انتہائی صاف ستھری اور چمکدار اور خوبصورت، حسین و جمیل، چاند کو جو ہے اپنی کلائی دکھائے تو چاند بھی شرمائے جائے۔ میں سمجھ گئے؟ ہاں، چاند کو اپنی کلائی دکھائے تو چاند بھی شرمائے جائے، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائے، زندوں سے گفتگو کلیجے پھٹ جائے، ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر دنیا کی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی محبتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے دور رہنا پڑے گا۔ کمانا یہ فرض ہے، کمانا تو کمانا ہی ہے، لیکن کمائی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پر چلنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کہے اس کو لے لو، جس سے منع کر رہے اس سے دور ہو جاؤ، آپ کو جنت مل جائیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو اہل جہنم وہاں بہت پریشان ہوں گے۔ بولو کیا ہوں گے؟ بھئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، پینے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، گرم پانی پینے کو ملے گا، زقوم کا پھل، اور فرشتوں کی مار، اللہ کی پھٹکار،
اور ذلت چہرے پر چھائی ہوئی، تو یہ مختصر زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ بندے جنت میں جائیں۔ 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے جہنم کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جن بندوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان کو ماں کے ذریعے وہ جھوٹ دیا، تو میں چاہتا ہوں رب کہ ان کو زیادہ جنت میں داخل کروں۔ بات سمجھ گئے؟ اب مجھ پر آپ پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو سینے سے لگائیں، تو انشاءاللہ الرحمن کچھ بعید نہیں ہے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان